آپ عروہ کی نبی علیہ السلام کی کہ جنازے میں تدفین میں آپ جو ہے موجودگی ثابت کر دیں. نہیں او بھائی اسی لیے کاظم بھائی نے آپ کو لنک نہیں دیا ہے. عروہ کی موجودگی رسول اللہ کے جنازے میں تدفین میں اگر آپ ثابت کر دیں تو میں حلالی نہیں اور آپ اور پوری دنیا کے شیعہ اگر عروہ آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں سارے کے اچھا اسی لیے اوکے خدا حافظ آپ سے بھائی. اتنا ذلیل آدمی. واہ جی واہ چشتی صاحب آ گئے. ہاں جی جناب چشتی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں خیریت؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. بتاؤ تصدیق کرتے ہیں قرآن کی یا تصدیق نہیں کرتے؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے آج. آواز میری صحیح ہے. وہ آپ کی جو ہے نا آپ کی جانب سے آواز کم ہے میرے خیال میں. میری جانب سے تو فل ہے بھائی. یہاں سے زیادہ اس سے زیادہ اوپر نہیں ہو سکتا. جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ عرض یہ ہے کہ آپ صحیح حدیث کی تصدیق کرتے ہیں یا تصدیق نہیں کرتے؟ قرآن کی تصدیق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تصدیق کرتے ہیں. قرآن مجید کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی. آپ نے کیا کہا؟ اور یہ ہے پیچھے کچھ بات ہوئی تو اگر آپ کو آواز نہیں سنائی دے رہی تو پھر بات کرنا مشکل ہے بھائی. اگر میری آواز آپ کو نہیں سنائی دے رہی تو آپ سے کیسے بات ہو سکتی ہے؟ تھوڑی آ رہی ہے نا آواز، تھوڑی آ رہی ہے. کسی لفظ کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی تو کافی میں نے کوشش کی آپ سے بات کرنے کی، لیکن جو ہے آپ نے ہماری کال نہیں سنی، اٹھائی بات. آج میں بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے ہیں اور جو ہی مجھے نظر آیا میں آپ کو لے کے آیا ہوں نا. جی کاظم صاحب ہے نا، میں نے ان سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے مجھے لنک نہیں دیا. آپ بے شک ان کو لائیو بلا لیں. آپ نے کچھ حرکت بھی دکھائی تھی نا پچھلے 2-3 دفعہ حرکتیں بھی دکھائی تھی نا، اسی لیے انہوں نے نہیں دیا ہوگا آپ کو. آپ نے بھی تو کئی مرتبہ حرکتیں دکھائی ہیں نا. ہماری ایک حرکت ہو گئی تو کیا؟ ہماری حرکت سب علمی حرکت ہے اور آپ کی کتب سے استدلال ہے. علمی نہیں ہے جاری صاحب، آپ کی بڑی فلمی حرکتیں ہیں. بالکل فلمی حرکتیں کرتے ہیں آپ، ایسے فلمی لوگ نہیں کرتے. اچھی بات ہے. بتاؤ ابھی آپ کو اب سنائی دینے لگی ہے تو بتاؤ اس آئے قرآن مجید کی آپ تصدیق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کس موضوع پہ؟ سقیفہ کے حوالے سے. سقیفہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا. ہمارا موضوع ہم نے پہلے سے اعلان کیا تھا، رضائے کبیر ہے. جو آپ بات کر جاتے ہیں اس کا جواب تو آپ لے لینا. یہ چھوٹی سی بات کا جواب لے. یہی بات کیا نا آج، رضائے کبیر کی بات کیا نا. رضائے کبیر کی بات کیا نا، اس کا جواب دے دو. تدفین میں شیخین تدفین میں تھے یا نہیں، یہ جو آپ نے روایت پیش کی ہے نا المصنف، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس سے نہیں، اس سے ہوتا کیا ہے بھائی؟ میں بتاتا ہوں نا کیا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ سن لینا، آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. اس کا اسلام ثابت ہو جاتا ہے، اس سے خلافت ثابت ہو جاتا ہے. المصنف سے آپ نے روایت پیش کی ہے، شام بن عروہ اپنے والد عروہ سے روایت کرتے ہیں. عروہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تدفین ہو گئی تو ابو بکر و عمر جو ہیں وہ اس وقت آئے، یعنی شیخین جو ہیں جنازہ رسول میں اور نبی علیہ السلام کی تدفین میں نہیں تھے. آپ نے یہ روایت پیش کی اور اس کی تصحیح کے لیے، اس کی سند کی تصحیح کے لیے آپ نے بخاری کی روایت نمبر 336 پیش کی. کہتے ہیں سیم ٹو سیم سند ہے بخاری والی. ٹھیک ہے، میری سن لینا، میں بھی بتاتا ہوں مرسلہ کے کیا ہے. سن لیں ابھی، آپ ہضم کریں میری بات کو. اب جو آپ نے کتاب امام ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت المصنف سے جو روایت پڑھی ہے کہ شیخین نبی علیہ السلام کی تدفین میں شامل نہیں تھے، عروہ جو روایت کر رہا ہے، عروہ جو ہے راوی، یہ نبی علیہ السلام کے جنازے میں تدفین میں اس کی موجودگی آپ ثابت کر دیں. جو بندہ نبی علیہ السلام کی تدفین پر تھا ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں حضرت عائشہ والی روایت بخاری کے اندر موجود ہے. حضرت عائشہ سے تو ان کا سما اور لقاء دونوں ثابت ہیں. آپ عروہ کی نبی علیہ السلام کی کہ جنازے میں تدفین میں آپ جو ہے موجودگی ثابت کر دیں. سنیں میری غور سے لفظ سننا. بخاری کی روایت کا میں نے جواب دے دیا جو 336 نمبر حدیث آپ پڑھتے ہیں، وہاں حضرت عائشہ سے، حضرت عائشہ بھائی ہمارے لیے اہم نہیں ہے. سن لیں میری بات، میری بات نہیں آپ بات سنو، ٹائم ضائع نہ کرو، سن لیں، ٹائم ضائع نہ کرو فرعی مسائل پر.
فرعی مسائل پہ ٹائم ضائع نہ کرو. آپ اور یہ نہ کہو کہ میری سن لے. صرف میں نہیں ہوں, یہاں پہ 1200 آدمی اور مزید ہیں. اوکے, ان سب کا ٹائم آپ ضائع کر رہے ہیں. جھٹکا لگنا ہے نا, اسی لیے نہیں, جھٹکا وٹکا کچھ بھی نہیں ہے او بھائی. اسی لیے کاظم بھائی نے آپ کو لنک نہیں دیا ہے. جاری صاحب پھنس گئے آپ. عروہ کی موجودگی رسول اللہ کے جنازے میں تدفین میں اگر آپ ثابت کر دیں تو میں حلالی نہیں, اور آپ اور پوری دنیا کے شیعہ اگر عروہ کی میں آپ سے سوال کرتا ہوں سارے کے اسی لیے اوکے خدا حافظ آپ سے بھائی. اتنا ذلیل آدمی اور کہتا ہے مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے, اور کہتا ہے کہ مجھے آپ ٹائم نہیں دیتے. اب اس آدمی کے ساتھ ہم کیا کریں؟ بخاری میں اتنی روایتیں ہیں عائشہ کی جو جنگ بدر سے وہ روایت کرتی ہے. بخاری میں اتنی روایتیں عائشہ کی جو جنگ بدر سے, قلیب بدر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا, وہ عائشہ کی روایتیں. کتاب النبوہ بخاری میں باب بدء الوحی, ابتدائی وحی خود عائشہ کے مطابق وہ اس کی ولادت سے پہلے کی بات ہے, وہ اس سے روایت کرتی ہے. ٹھیک ہے نا, روایت کرتی ہے. تو آپ اس میں کے متعلق کیوں نہیں کہتے بھائی صاحب؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے, آپ کہتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے یا اس حدیث میں انقطاع ہے, تو آپ دوسروں کو گالی نہ دیں. آپ جل گئے ہیں, آپ کے پاس جواب نہیں ہے, آپ ایسا زبردستی ایسا کام کرتے ہیں تاکہ ہم آپ سے گفتگو نہ کر سکیں. ہم چاہتے ہیں آپ سے گفتگو کریں, لیکن یہ گفتگو کا مقصد صرف اسی طرح ممکن ہے کہ آپ احترام دکھائیں. کچھ آپ دوسروں کے, آپ سب کو آ کے ادھر گالی دے دو, مجھے نہیں, سب پورے قوم کو. یہ بہت ہی غلط بات. مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ یہاں پہ دلیل لے کے آتے تھے, یہاں پہ لوگ آپ کو دیکھ کر ہنستے تھے, خوش ہوتے تھے. پروگرام میں کچھ چینجز آتا, آپ کے ٹوپی دیکھ کر, آپ کے طرز گفتگو سے بہت سارے لوگ محظوظ ہوتے تھے, اور ہمیں خوشی تھی کہ آپ وقفاً آیا کریں ادھر, آپ کی باتیں سن لیں. لیکن آپ نے آج ایسا کام کیا کہ ہمیں اب آپ سے گفتگو کبھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ یہاں پہ آ کے آپ نے نہ صرف مجھے, سب کو آپ نے گالی دیا. تو میرے محترم ناظرین, ان کا ایک کہنا یہ کہ عروہ وہاں پہ نہیں تھا. تو آپ مجھے بتائیں, عائشہ کی جو روایات ہے بخاری میں جنگ بدر سے روایت کرتی ہے یا ابتدائی بعثت سے روایت کرتی ہے عائشہ, ان کا تم کیوں تصحیح کرتے ہو؟ ٹھیک ہے نا, اگر عائشہ روایت کرے جنگ بدر میں تو وہ تھی نہیں, ٹھیک ہے نا, آغاز بعثت میں وہ تو تھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز بعثت میں یہ ہوا کہ وہ یہ اس طرح وحی آتا تھا, خواب نظر آتا تھا, فلان نظر آتا تھا. یہ وہ انہوں نے جو روایتیں کی ہیں, اس کی خود عائشہ کہتی ہے اس زمانے میں اس کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی, وہ کیسے روایت کرتی ہے؟ اگر وہ روایت کر سکتی ہے تو یہ بھی روایت. ایک آدمی ثقہ ہے, وہ عائشہ کا بھانجا ہے, اس کا باپ اور زبیر ابن العوام اتنا مشہور صحابی ہے, وہ خود مدینے میں پلا ہے, بڑا ہے, اور وہ اگر وہ روایت کر آپ کے نزدیک بخاری مسلم ان سب کا وہ جاننے والا, اس سے جو اشخاص نقل کرتے ہیں, عروہ سے جو اشخاص نقل کرتے ہیں وہ سب ثقہ ہیں, بخاری مسلم کے مشائخ ہیں. اب آپ کیا کہتے ہو؟ عروہ نے جھوٹ بولا ہے, عروہ نے جھوٹ بولا ہے کیونکہ یہ آپ کی طبیعت سے نہیں لگتا, کیونکہ یہ حدیث جو شیعوں کے موقف کے موافق ہے. اور پھر تم ادھر جا کے گالی نہ دو بھائی, تم دلیل لے کے آؤ. بہت افسوس ہے, بہت ہی افسوس ہے. یہ جماعت عمرے کے عالم ہیں, دیکھو ادھر آ کے گالی دے کے چلے گئے. وہ کون سی عورت ہو سکتی ہے جو موسیٰ کے امت میں ہارون کے خلاف لشکر نکالے؟ اور بابا عائشہ کو کسی نے گالی نہیں دینا بھائی. ایڈمن یہاں پہ یاد رکھو, یہاں پہ کوئی بھی عائشہ کو گالی دے دے اس کو فوراً بین کرو. وہ ممبر ہو, جو بھی ڈونر ہو, مجھے پرواہ نہیں ہے, بلکہ میں خود اس کو بین کر دیتا ہوں. یہ کون ہے؟ بین کر دیتا ہوں. ہائیڈ یوزر ان دی چینل. صادق علی آپ چلے گئے بھائی, ہمیں پرواہ نہیں ہے. اوکے, آپ کوئی گالی دے دے کسی کو, اس یہاں پر عائشہ کو, ابو بکر کو, عمر کو لعنت کرے, گالی دے دے, بدتمیزی, ختم کرو یہاں سے. ہم یہاں پہ اس لیے نہیں آئے کہ گالی دے دیں, اور میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہمارے چینل پہ کوئی کسی کو گالی دے دے. ٹھیک ہے نا؟ عائشہ کون ہے جو اس امت میں وہی درجہ رکھتا تھا جو ہارون بنی اسرائیل میں رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ان کے خلاف یہ لشکر لے کے آتی ہے,
زرہ پہنتی ہے، آرمر پہنتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے انصاب الاشراف، بلادری صاحب کی، جلد نمبر 3، چاپ دار الفکر. یہاں پہ صفحہ نمبر 35 میں روایت ہے، پھر صفحہ نمبر 36 میں یہ فقرے دیکھیں. وَأَتَى وَأُتِيَ بِالْجَمَلِ، جمل کو لایا گیا، اونٹنی کو لایا گیا. فَأَبْرَزَ وَعَلَيْهِ عَائِشَةُ فِي هَوْدَجِهَا، اس لشکر کے سامنے آ گئی اونٹنی، اس پہ ہودج تھا، سواری تھی، سوار ہونے کی جگہ، وہاں پہ عائشہ بیٹھی تھی. وَقَدْ أُلْبِسَتْ دَرْعًا، عائشہ نے زرہ پہنی تھی، آرمر پہنا تھا، لوہے کا لباس جو سپاہی پہنتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ نبی کی عزت یہی ہے. وضربت على حودجها صفائح الحديد، وضربت على حودجها صفائح الحديد، اور پورے اونٹ کو اس نے لوہوں سے لیس کیا تھا. لوہوں کے پلیٹیں، لوہوں کے پلیٹس وہاں پہ اونٹ کے آرمر بنا دیے تھے کہ اونٹ کو کوئی نہ ہو جائے، نہ لگایا جائے. وَيُقَالْ إِنَّ الْأَوْدَجَ أُلْبِسَ دُرُوعًا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ہودج بالکل یعنی ٹینک بنا کے آ گئی تھی. ہودج کو بھی اس نے بختر بند بنا دیا تھا. اور پھر اس نے وہاں پہ آ کے خطبہ دیا ہے. خطبہ کو کیا دیا ہے ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 35 پہ، صفحہ بلکہ اس کا خطبہ جو ہے صفحہ نمبر 25 میں ہے. پہلے وہاں پہ جمل کے میدان میں طلحہ نے خطبہ دیا ہے. اس نے کہا عثمان ابن عفان کان من اہل السابقۃ والفضیلۃ من المہاجرین الاولین، عثمان تو بڑا نیک آدمی تھا، مہاجرین اولین میں سے تھا. وَأَحْدَثَ أَحْدَاثًا نَقَمْنَاهَا عَلَيْهِ فَبَايَنَاهُ وَنَافَرْنَاهُ، اس نے بہت غلط کام کیے تھے، اس لیے ہم نے ان سے دور ہو گئے تھے اور ہم نے ان کی مذمت کی تھی. لیکن بعد میں وہ پھر گیا تھا، وہ مظلوم مرا ہے اور ہم اس کے خون کا، اس خلیفے کے خون کا کیا لیتے ہیں؟ انتقام لیتے ہیں. وَتَكَلَّمَ الزُّبَيْرُ بِنَحْوٍ مِّنْ هَذَا الْكَلَامِ، اور زبیر نے بھی اس طرح خطبہ دیا کہ عثمان مہاجرین اولین و اصحاب رسول فلان فلان صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھا، بعد میں غلطیاں کی تھی، ہم نے کچھ مذمت کیا تھا، لیکن آخر میں وہ مظلوم مرا ہے. فاختلف الناس فقال قائلون، مجمع لشکر، وہ عائشہ کا اپنا لشکر اس کو دیکھ رہے ہیں، کہاں کچھ نے کہا نطق بالحق، کچھ نے کہا طلحہ زبیر نے صحیح بات کیا، دوسروں نے کہا کذبا ولہما کان اشد الناس علی عثمان وارتفعت الاصوات، دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہی تو عثمان کے بدترین دشمن تھے، کل تو اس کے بدترین، آج کہہ رہے ہیں کہ عثمان مظلوم مرا. وَأُتِيَ بِعَائِشَةَ عَلَى جَمَلِهَا فِي هَوْدَجِهَا فَقَالَتْ، عائشہ آ گئی وہ زرہ پہن کے، زرہ پر سمجھتے ہو نا، انگلش میں آرمر بولتے ہیں، عربی میں درع بولتے ہیں، لوہے کے کپڑے، لوہے پہ لیس، سر پہ لوہے کی ٹوپی، بالکل سپاہی بن کے، جنرل بن کے آئی ہے. کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے؟ میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں، میں بتاؤں گا کس کے جنگ میں جنرل بن کے آئی ہے. فقالت صح فخطبت بلسان ذلق وصوت جہوری، عائشہ کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ اس کی آواز جو تھی نا، بالکل آواز بہت موٹی آواز تھی، اس کی آواز بہت بلند آواز تھی نا. بعض لوگ ہوتے ہیں دھیمی آواز، وہ زور سے بول بھی نہیں سکتے، عائشہ ایسے نہیں تھا، قدرتی طور پر اس کی آواز چیخ کے نکلتی تھی. اس نے کہا خاموش خاموش، صح خاموش. پھر اس نے روان زبان سے اور بلند آواز میں خطبہ دیا ہے. فاسکت لها الناس، لوگوں کو اس کے لیے خاموش کرایا گیا. اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے. بھلے پھر اس نے کہا کہ عثمان مظلوم مرا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، عثمان کے خون کا میں انتقام لینے آئی ہوں، اور اس کے بعد خلافت کو بھی میں شورا بناؤں گا. یہ بیعت جو علی علیہ السلام سے ہوئی، کوئی نہیں، خلافت کو شورا بناؤں گا. لوگوں میں لڑائی ہوگی، قالوا صدقت وكذبت حتى تضاربوا بالنعال. پھر بھی ان کے اپنے سپاہی والوں نے اس کی بات کو نہیں مانی. اچھا، یہ کس کے جنگ میں آئی تھی عائشہ؟ امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جنگ میں
اس کے خلاف لڑنے کے لیے آ سکتی ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کس کے جنگ میں آئی تھی؟ صحیح البخاری، چاپ دار احیاء تراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 659 میں، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ترضى ان تكون منی بمنزلة هارون من موسیٰ۔ کس سے کہا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی علی علیہ السلام سے کہا کہ تو مجھ سے وہی درجہ رکھتا ہے جو ہارون موسیٰ سے رکھتا تھا۔ میرے محترم ناظرین، بنی اسرائیل میں اگر کوئی آنکھ اٹھا کے ہارون کی طرف دیکھتا تو وہ کافر ہوتا۔ پتہ نہیں اس امت کو کیا ہو گیا کہ اپنے نبی کو نہیں جانتے، اپنے نبی کے کلام کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اس امت کے ہارون کا کیا قصور ہے کہ اس کو گالی بھی دے دو تو رضی اللہ، اس کے خلاف لشکر نکالو تو رضی اللہ، اس کے خلاف زرہ پہنو کہ آ جاؤ تو رضی اللہ۔ کتاب فضائل الصحابہ لأبی عبداللہ احمد ابن محمد ابن حنبل، تحقیق وصی اللہ ابن محمد عباس الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القرى بمکہ، حدیث کا پروفیسر، ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں، کٹار خنزیر وہابی، اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا۔ جزء اول کتاب چھپی ہے سنہ 1999 میں، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، ٹیرورزم کے دارالخلافہ میں۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ ہے 796، حدیث نمبر ہے 1092، رجال الاسناد ثقات۔ یہ حدیث، اس کے سب رجال، اس کا سند بھی متصل ہے، اس کے رجال بھی ثقات ہیں، سند بھی متصل، رجال بھی ثقات، اور یہ حدیث بشرط بخاری اور مسلم بھی صحیح ہے۔ ایک دفعہ میں نے اسی حدیث کے متعلق 4 گھنٹے عربی زبان میں بات کی تھی کہ حدیث کمر توڑ ہے جماعت عمریہ کے محدثین کے لیے، ذہبی کے لیے، احمد بن حنبل کے لیے، بخاری کے لیے، مسلم کے لیے، ان سب کے لیے کمر توڑ ہے، ان کا منہ کالا کر دیتا ہے۔ اس حدیث کی وہ کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ حالانکہ اس کی سند بھی صحیح ہے، سند بھی متصل ہے، رجال سب بخاری مسلم کے رجال ہیں۔ کون سی حدیث کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی علی بن ابی طالب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے بھائی، میرے لخت جگر، میرے نفس نفیس، میرے روح امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو بلاؤ۔ جب وہ آئے تو کہا انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی سلام اللہ علیہ، انت سید فی الدنیا، تو دنیا میں بھی سردار ہے، جنت میں بھی سردار ہے، یوم قیامت بھی سردار ہے۔ من احبک فقد احبنی، جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وحبیبک حبیب اللہ، جو آپ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حبیبک حبیب اللہ، وعدوی وعدوک عدوی، اور تیرا دشمن میرا دشمن ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ وعدوی عدو اللہ، اور میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھایا اس نے اللہ کے خلاف تلوار اٹھایا۔ جس نے بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف لشکر لے کے آئے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر لے کے آئے۔ رسول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھو تو کافر، تلوار اٹھا کے جنگ میں آ جاؤ تو کیسے نہیں کافر؟ مجھے بتاؤ۔ الویل لمن ابغضک من بعدی، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے شعلے ہیں اس کے لیے جو آپ سے میرے بعد دشمنی کرے، اور لشکر لے کے آنا، خود عثمان کا قتل کرو اور پھر کہہ دو کہ میں ان کا انتقام لینے آئی ہوں۔ کتاب الجامع الصغیر وزیادتہ، تالیف الالبانی، چاپ المکتب الاسلامی، سن 1988 میں بیروت میں چھپی ہے، حدیث نمبر 1462۔ یہ حدیث ابن ماجہ نے بھی روایت کی، ترمذی نے روایت کی اور تحسین بھی کیا، بہت سارے محققین نے اس حدیث کی تحسین بلکہ تصحیح کی ہے، اور یہ مختلف اسانید سے مروی ہے۔
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین امام حسن امام حسین اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم سے خطاب کر کے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. البانی نے کہا حدیث صحیح ہے. البانی نے کہا حدیث صحیح ہے. حدیث کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ کرو. ترجمہ میں نہیں کرتا، ملا علی قاری مفتاح مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح میں کرے گا. الجزء الحادی عشر منشورات محمد علی بیضون دار الکتب العلمیہ، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں، صفحہ نمبر 308، حدیث نمبر 6154. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. رواه الترمذي. أنا حرب کا کیا مطلب ہے؟ أي محارب، أي محارب جو پنجتن پاک سے جنگ کرے وہ مجھے رسول سے جنگ کرتا ہے. رسول سے جنگ لڑنا اللہ سے جنگ لڑنا ہے، اور اس سے بڑا کفر ہو ہی نہیں سکتا بھائی. لمن حاربهم جعل نفسه نفس الحرب مبالغة كرجل عدل. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب، نہیں فرمایا انا محارب. مبالغہ کے لیے، تاکید کے لیے. کہتے ہیں رجل عادل، یہ شخص عادل ہے. رجل عدل، یہ شخص عدالت ہے. مولویوں سے پہلا سوال، عوام سے مجھے کام نہیں، عوام میرے بھائی ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، بیچاروں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میرا پہلا سوال مولویوں سے، او مولویوں، علماء کرام، مشائخ عظام، مجھے جواب دے دو، قرآن کی تصدیق کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ وہ تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کی تائید کرتے ہو یا قرآن کی تکذیب کرتے ہو؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عائشہ کے متعلق، اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے کہ یہ آیات عائشہ کے متعلق ہیں. ان آیات کی کیا تم تائید کرتے ہو؟ ان آیات پہ کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کبھی تم نے ان آیات کی تم نے تفسیر کی اپنے عوام کے لیے صحیح طور پر، یا اس کو موڑ توڑ کے تحریف کر کے پیش کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ترجمے تم خود دیکھ لینا، مختلف لوگوں نے ترجمے کیا. کیا چلو میں آپ کا ایک ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، اپنا ترجمہ نہیں سناتا آپ کو. طاہر قادری نے کیا ترجمہ کیا؟ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، نوح علیہ السلام کی عورت اور لوط علیہ السلام کی عورت واحلہ اور واعلہ کی مثال بیان فرمائی ہے. تو واحلہ اور واعلہ کافروں کے لیے مثال ہے. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے؟ جو شبیہ ہیں. اوے مثال بیان کی نا، کوئی مثلت بھی ہو، کوئی مماثلت بھی ہو. وہ کافر کون ہے؟ وہ کافر کون ہے بھائی؟ آپ ہیں، امریکہ والے ہیں. اوے امریکہ والوں کی کب شادی ہوئی ہے کسی نبی سے؟ وہ ہندو عورتیں ہیں، ان کی کب شادی ہوئی تھی کسی نبی سے؟ وہ کون کافر ہیں؟ جن کی مثال، جن کی شبیہ، جو مماثلت رکھتی ہیں نوح علیہ السلام کی بیوی سے اور لوط علیہ السلام کی بیوی سے. وہ کون ہے؟ اور بھائی دیکھو سورہ تحریم میں کسی کا نزاع ہے ہی نہیں کہ سورہ جو ہے عائشہ کی مذمت میں نازل ہے اور حفصہ کی مذمت میں نازل ہے. تم کیوں اس کا تصدیق نہیں کرتے مولویوں؟ تمہارا امام عثمان تو اس کی تصدیق کرتا تھا. یہ ملاحظہ فرمایا المحصول فی علم اصول الفقہ تعلیف محمد ابن عمر ابن حسین الرازی، الجزء الرابع، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پر صفحہ نمبر 343 میں روایت کرتے ہیں ان عثمان اخر عن عائشہ بعض ارزاقها فغضبت. عثمان نے عائشہ کی تنخواہ کم کر دی، اس کی عطا کم کر دی، اس کا رزق کم کر دیا بیت المال سے. عائشہ کو غضب آیا. قال یا عثمان اکلت امانتک وضیعت الرعیہ وسلطت علیہم اشرار من اہل بیتک. عثمان تو بیت المال کھاتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، تو نے امت کو ضائع کر دیا ہے اور اپنے قبیلے کو سب اشرار ہیں، وہ بدمعاش ہیں، ان کو تم نے سب مسلمانوں پہ مسلط کر دیا ہے. ولولا الصلوات الخمس لمشي اليك اقوام ذو بصائر يذبحونك كما يذبح الجمل. اور اگر تو صرف تجھ میں اتنا اسلام ہے کہ بس تو نماز پڑھتا ہے، باقی تو دین سے نکل گیا.
اور اگر تیرا یہ نماز نہ ہوتا نا، ابھی میرے بہت سارے بیٹے ہیں جو بڑے شجاع ہیں، بڑے بہادر ہیں، وہ ان کو میں بھیج دیتا تو تجھے اونٹنی کی طرح تجھے ذبح کرتے۔ اونٹ جب ذبح ہوتا ہے نا، نہر دیکھا آپ نے اونٹ کا جب نہر ہوتا ہے، وہ اس میں بہت رقت ہوتی ہے، کیونکہ اونٹ لمبا ہوتا ہے، اس کو چاقو یہاں پہ مارتے ہیں، وہ کڑا ہوتا ہے، پھر وہ اس سے خون بہتا ہے، وہ بہت تڑپتا ہے، تجھے اونٹ کی طرح ہم ذبح کرتے ہیں۔ خود عائشہ کہہ رہی ہے اس کو۔ تو جواب میں عثمان نے کہا فقال عثمان ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ عثمان نے جب عائشہ نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دیا تھا، اس کے مقابلے میں یہ آیت تو پڑھی تھی عثمان نے۔ فكانت عائشة تحرض عليه جهدها وطاقتها وتقول أيها الناس هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم يبله وقد بليت سنته اقتلوا نعثلا قتل الله نعثلا۔ اس کے بعد عائشہ اپنی پوری طاقت لگا دی اس نے عثمان کو نیچے لانے کے لیے، اور کہتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص لوگوں کو دکھاتی تھی کہ دیکھو یہ قمیص پیغمبر کی ہے، یہ قمیص ابھی تک یہ پرانی نہیں ہوئی، لیکن سنت کو ان لوگوں نے تباہ کر دیا ہے۔ سنت ابھی قمیص تباہ ہونے سے پہلے سنت تباہ ہو گئی ہے۔ اقتلوا نعثلا، اس بڈھے کمینے کو قتل کرو۔ بلی ثم ذهبت الى مکہ، پھر عائشہ چلا، عثمان کے قتل وقت وہ مکے میں تھی حج کرنے کے لیے۔ وقربت من المدینہ، تھی مدینہ واپس آنے لگی، مدینہ کے قریب پہنچ گئی۔ اخبرت بقتل عثمان، عثمان کے قتل ہونے کی خبر اس کو پہنچی ہے۔ تاریخ طبری وغیرہ میں لکھی کہ کتنی خوش ہو گئی، کتنی خوش ہو گئی کہ کہتے واہ 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 عثمان قتل ہو گیا۔ پھر اس کو جب پتا چلا ماذا ثم ماذا فقالوا بايع الناس علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بیعت ہو گئی۔ او سر پکڑ کے بیٹھ گئی، اوے عثمان مظلوم مری ہے، عثمان مظلوم مرا ہے۔ فقالت قتل عثمان والله مظلوما وانا طالبة بدمه والله ليوم من عثمان خير من علی الدهر كله۔ اس نے کہا نہیں، اب میں عثمان کے قتل کا جو ہے مطالبہ کروں گی، اور عثمان بڑا نیک آدمی تھا۔ اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ خود عثمان تمہارے خلیفے نے اس آیت کو عائشہ کی مذمت کے لیے اس کی تقریر، اس کی تائید کیا، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہمارے پاس، یہ عثمان نے کیا ہے، اللہ کی آیت ہے، اس میں کوئی اختلاف ہی